السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے این 262 کوئٹہ کے منتخب ہونے والے رکن قومی اسمبلی عادل پرزئی کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا تھا اس بنیاد پہ کہ مسلم لیگ نون کے سردار نواز شریف کی طرف سے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ عادل پرزئی کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور ایک حلفیہ بیان بھی انہوں نے نون لیگ کو جوائن کرنے کا دیے رکھا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ 26ویں یعنی ترمیم کے لیے پارٹی کی ہدایات کے مطابق انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا جو انہوں نے نہیں ڈالا، تو اس لیے ان کے نااہلی کا ریفرنس نواز شریف نے جو بھیجا تھا، الیکشن کمیشن نے اس پہ کارروائی کرتے ہوئے عادل پرزئی کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، نااہل قرار دے دیا تھا، اور اس کے خلاف سپریم کورٹ میں عادل پرزئی کی اپیل پر سپریم کورٹ نے پہلے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیا اور آج حتمی فیصلہ سنا دیا۔ مگر اس حتمی فیصلہ سنانے سے پہلے عدالت کے اندر بہت سے ایسے اہم سوالات پوچھے گئے جن کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ سوالات ایسے تھے کہ اگر ان کا جواب مل جاتا تو شاید خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے اور مسلم لیگ نون کے سردار نواز شریف کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی، اور تو اور جس حلفیہ بیان کی بنیاد پہ عادل پرزئی کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا، وہ حلفیہ بیان آج بھی سپریم کورٹ کے بار بار پوچھنے کے باوجود سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھا گیا، اور جو عادل پرزئی کے وکیل تھے ایڈوکیٹ سردار تیمور، انہوں نے کہا کہ ہم تو شروع دن سے ان سے مانگ رہے ہیں کہ وہ حلفیہ بیان ہمیں دیا جائے، مگر آج تک انہوں نے وہ حلفیہ بیان بھی ہمیں نہیں دکھایا۔ چند اہم گزارشات اور پھر آپ کی ملاقات کرائیں گے سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر سہیل رشید سے بھی۔ جو آج عدالتی کارروائی ہے اس میں جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ عادل پرزئی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے الیکشن کمیشن نے کیا کارروائی کی۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک حلقے کے عوام کو ڈس فرنچائز کرنے کا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے، جسٹس منصور علی شاہ۔ اور پھر ایڈوکیٹ جو سردار تیمور سے عادل پرزئی کے جو وکیل، انہوں نے کہا کہ ایک دن معاملہ الیکشن کمیشن پہنچا اور اگلے ہی دن کارروائی شروع کر دی گئی۔ ہم بلوچستان ہائی کورٹ گئے کہ ہمیں متعلقہ دستاویزات تو دے، اور انہیں نہیں دی گئی۔ ہم نے کہا کہ جو نون لیگ سے وابستگی کے کو بیان حلفی بتایا جا رہا ہے وہ تو ہمیں دے دیں، وہ بھی نہیں دیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا وہ دستاویز تو سیکرٹ ہے، اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو عدالت نے روسٹم پر بلا لیا اور پھر کہا آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے۔ یہ جسٹس عائشہ ملک نے ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو، آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے، ایک جیتنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے میرا نہیں ہے۔ آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری کے ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے ایک بیان حلفی مانے دوسرا نہ مانے؟ جس پہ جو وکیل تھے ایڈوکیٹ حارث اعظم الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا سوال تو سب اچھے ہیں، جواب نہیں مل رہے۔ تو اس طرح کے سوال جواب ہوتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جسٹس منصور نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور اس کے سیریس نتائج، سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، اور پارٹی کے سربراہ کے لیے بھی نتائج ہو سکتے ہیں۔ اور آبویسلی اگر ایک دستاویز جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ایک ممبر قومی اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا، اگر وہ دستاویز الیکشن کمیشن پیش ہی نہیں کر رہا، چھپا رہا ہے، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے وہ جعلی ہیں، تو پھر پارٹی کے سردار نواز شریف اور الیکشن کمیشن کے لیے سنگین نتائج تو ہو سکتے ہیں۔ اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر اور جرنلسٹ سہیل رشید۔ سہیل رشید، بہت شکریہ۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے عادل پرزئی کو نااہل قرار دیا تھا، وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پہ بظاہر کہیں نہیں ہے، اور جو عادل پرزئی کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے۔ تو کیا آج عدالتی موڈ کیا تھا اور جو کارروائی ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے تفصیلی فیصلے میں ایسا کیا کچھ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے نواز شریف جو ہیں اور الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ تفصیلی فیصلہ انتہائی اہم ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کنڈکٹ کے اوپر یہ دوسرا فیصلہ ہوگا، اور اگین یہ جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس بینچ سے یہ ہے، لیکن یہ متفقہ ہے۔
اب اس میں آج اگر سارے لوگ جو میرا خیال ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو، وہ اگر ہوتے کمرہ عدالت تو دیکھتے کہ چل کیا رہا ہے الیکشن کمیشن کس پانی میں. اگرچہ مسلم لیگ نون کی نوشہ رحمان صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن وکلاء کے ساتھ اور ان کو مشورے بھی دے گا. اچھا ہاں لیکن بات نہیں بنی. جو کوشچن آپ کا تھا ڈاکومنٹ، سردار تیمور اسلم نے آج سٹارٹ میں اپنے جو دلائل دیے، کیونکہ میرٹس پر آج پہلی سماعت تھی، نوٹس کیا گیا تھا 2 سماعتیں ٹوٹل ہوئی اور کیس کا فیصلہ آ گیا. اس لیے کہ 2 سماعتوں میں جو ایک سوال تھا اس پر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ایک طرح سے کہا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بار بار پوچھا گیا، بینچ کے ہر ممبر کی جانب سے پوچھا گیا، ہر طرح سے پوچھا گیا، اس کا جواب نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس اتھارٹی کیا ہے. ایک کامیاب ہونے والا بندہ آگے کہتا ہے کہ میں اس پارٹی سے ہوں اور میرا یہ ایفیڈیوٹ ہے جو اس پارٹی کے ساتھ جانے والا ہے. دوسرا آپ کے پاس ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے دوسری پارٹی کا جی کہ نہیں اس نے ہمیں جوائن کیا تھا. جیتنے والا مان رہا ہے نہیں میرا وہ نہیں یہ ہے. تو آپ یا تو اس کی کوئی انکوائری کرواتے ہیں. آپ نے انکوائری کے بغیر ایک کو درست ایک کو غلط مانا اور اس کو آپ نے ڈیسیٹ کر دیا. اس میں آپ کی اتھارٹی کیا ہے؟ لا سے بتا دیں، کانسٹیٹیوشن سے بتا دیں، دونوں سے وہ نہیں بتا سکتے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہے. لیکن اس درمیان جو ریمارکس ہے، جو پوری صورتحال تھی بڑی دلچسپ تھی. اس میں ان سے سردار تیمور نے پہلے کہا جی کہ ایک دن یہ معاملہ جاتا ہے ان کے پاس 22 اکتوبر کو اور 23 اکتوبر کو یہ سماعت رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ ہم چلے گئے بلوچستان ہائی کورٹ کے، ہمیں وہ ڈاکومنٹس تو دیں جس کے اوپر ہمارے خلاف ریفرنس آ رہا ہے، جس کے اوپر ادھر کارروائی چل رہی ہے. تو اس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ وہ تو الیکشن کمیشن نے آپ کو یہ کہا ہے کہ وہ تو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ہم آج الیکشن کمیشن سے سیکھیں گے کہ اتھارٹی کیسے پریکٹس کیا آپ نے، کہ بھائی ایک کو آپ نے درست مان لیا، ایک کیا آپ کو پسند آیا تھا. اس پر جسٹس عقیل عباسی نے بڑے بدمی سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کوئی آپ کوئی فارورڈنگ ایجنٹ ہیں الیکشن کمیشن کہ بڑے صاحب کا خط آ گیا اور آپ نے بندہ ڈیسیڈ کر دیا. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ آپ نے ڈس فرینچائز کرنا ہے ایک کانسٹیٹوئنسی کو تو اس کا پیمانہ تو سخت بڑا سخت ہے. تو آپ ہمیں خالی بتا دیں. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اچھا آپ ہمیں نہیں بتاتے نا، آپ سمجھتے کوئی آئینی مسئلہ ہے تو جسٹس عائشہ کے جسٹس عائشہ ویئرنگ 2 کیپس یہ آئینی بینچ کا بھی پاس اختیار ہے، ان کو بتا دیں، ہم تو سلو لوگ ہوں گے. تو الیکشن کمیشن کے پہلے تو ڈی جی لا تھے، وہ بیٹھ کے وکیل تھے آر ایس عظمت اچھا صاحب. کوئی جواب الیکشن کمیشن کی طرف سے سونے نا جو جواب آ رہے ہیں آر ایس عظمت صاحب جناب، وہ کہتے ہیں جی کہ عائشہ نے دوبارہ کہا کہ اچھا آپ پھر ہمیں بتا دیں کہ اتھارٹی کیا آپ کی ایک ایفیڈیوٹ درست ماننے کی غلط. تو انہوں نے کہا یہ بہت اچھا سوال ہے. جیسے عائشہ ملک نے سوال سارے اچھے ہیں، آپ کے جواب سپورٹنگ نہیں آ رہے. تو اس پہ پھر انہوں نے کہا وکیل الیکشن نے کہا کہ اچھا اس سوال کو ہم ادر وے راؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. جیسے عائشہ ملک نے کہا نہیں اس کو پہلے سمپل وے راؤنڈ بتا دیں. اچھا اس دوران 11 بج گئے نا تو 11 بجے وقفہ ہوتا ہے. عدالتی اسٹاف نے اپنی جناح کیپ وغیرہ اسے اپنے عدالتی اسٹاف کے لیے جناح کیپ رکھ دی. صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ پہنی اور سیڑھیاں چڑھ کے گئے پیچھے گیٹ کھولنے لگے جو بینچ کے پیچھے ہوتا ہے کہ جی 11 بجے وقفہ کریں. جیسے عائشہ ملک نے کہا دروازہ نہیں کھولنا، جواب لے لیں. اچھا ہاں تو وہ امید بھی ٹوٹ گئی الیکشن کمیشن کے وکیل کی. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں 2 کیسوں کا حوالہ دوں گا، 2 کیسز موجود ہیں. انہوں نے کہا جی جاوید احمد کیس موجود ہے، ذوالفقار احمد کیس موجود ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ جاوید ہاشمی کیس ہے، ذوالفقار بھٹی کیس ہے. نام تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کا نام حارث عظمت ہی ہے نا، اپنا نام تو یاد ہے، ان کا مطلب یہ ٹیسٹ. تو وہ بات ادھر بھی نہیں گئی. پھر سوال پوچھا گیا کہ بھائی اختیار بتا دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم ایک سمپل سوال آپ سے پوچھتے ہیں، اپنا اختیار بتا دیں. ایک دفعہ پھر بینچ کی تعریف کی گئی. جیسے عائشہ ملک نے کہا آپ ہمیں گڈ نہ کہیں. اچھا ان سارے سوالات پہ بینچ کی تعریف ہوئی جا رہی ہے. ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ الیکشن کمیشن کی اس میں بدنیتی شامل تھی، الیکشن کمیشن کا اس میں تعصب شامل نظر آ رہا ہے نا. اب الیکشن کمیشن اپنے آپ کو آئینی ادارہ کہتا ہے، کوئی تنقید کر دے تو توہین عدالت ہے. اور کام دیکھیں، کردار دیکھیں، اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ سربراہ ہے آئینی ادارے کے اور ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ایسے ڈاکومنٹ کے اوپر ایک اتنا بڑا فیصلہ دے دیا جو ڈاکومنٹ کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ایک سیریس مس کنڈکٹ نہیں ہے ایک آئینی ادارے کا؟ اور یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر اجلاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ اوقات دیکھیں الیکشن کمیشن کی. اور یہ عادل بزئی کیس تو چلے ایک کیس ہے نا،
آپ دیکھیں کہ باقی معاملات میں ابھی الیکشن ٹریبونلز کمیشن کے نے کیا کافی کیا؟ کیسز ہیں، کافی ٹریبونل. اچھا بینس نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کا معاملہ تھا، یہ تو ٹریبونل کے لیے اہم ہو گیا تھا. یہ معاملہ بھی اگر کسی ٹریبونل میں چلا جاتا تو وہاں دیکھ لیتے کہ بھائی بندہ کس پارٹی سے ہے. تو آپ نے تو اس میں نہیں کرنا تھا. مس کنڈکٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی، آپ کنڈکٹ کے اوپر تو سوالات پہلے مخصوص سسٹم کے کیس میں اٹھ چکے ہیں. آج اب جو کچھ اوپن کورٹ میں ہوا، مطلب کوئی ایک بندہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جائے. الیکشن کمیشن کے وکیل خود بینچ کے سارے سوالات کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ویری گڈ. بہرحال ایک بات بہت تو اچھا. طے ہوگی ہے سہیل رشید صاحب کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے لیے خصوصی طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، آئینی بینچ بنایا گیا، اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے آج میرے خیال میں بہت مس کر رہا ہوگا سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، کہ اگر وہ ہوتے تو وہ کیا کرتے تھے. وہ ہوتے تو وہ یہ کرتے تھے کہ آئینی ادارہ ہے، اس کے خلاف ہر بندہ منہ اٹھا کے آ جاتا ہے سپریم کورٹ. بھائی آئینی ادارے نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے، آپ ایک پارٹی کو جوائن کیے ہوئے تھے. اچھا ایک چیز اور ہے، جو ایلیگیشنز پہلے پڑے گئے ہیں نا، سردار تیمور نے جو بتائے ہیں کہ ایلیگیشن میں بھی یہ شامل ہے کہ جی یہ بندہ حکومتی بینچوں پہ نہیں بیٹھ رہا. ہاں ایک بندہ حکومتی بینچ پہ بھی نہیں بیٹھ رہا. ہاں تو کہتے ہیں لیکن جب انہوں نے کارروائی کی تو اس میں وہ شامل نہیں کیا، وہ بچا لیا کہ بھائی یہ ہمارے بینچ پہ تو بیٹھ ہی نہیں رہا تھا شروع سے. اس میں انہوں نے خالی کہا کہ اس نے ہمارے بل کو سپورٹ نہیں کیا، پارٹی پالیسی نہ. اگر یہ ریکارڈ پہ بھی رکھ دیتے اس کے شو کاز میں کہ جی یہ بندہ حکومتی بینچ پہ بیٹھا ہی نہیں 8 فروری کے بعد، تو اس کی تو انٹینشن شروع سے واضح ہو گئی نا کہ وہ بندہ تو نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ آپ کے خیال میں کیا لگتا ہے، کیا نواز شریف جو ہے اس جعلی ایفیڈیوٹ کی بنیاد پہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ان کے لیے کوئی قانونی نتائج ہو سکتے ہیں اس کے؟ ان کے لیے کون سے قانونی نتائج مطلب جان صاحب؟ آپ تو ہم سے بہت سینئر ہیں. قانونی نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ایک بندے نے تیسری بار وزیر اعظم نہیں بننا تھا، آئین بدل گیا، وزیر اعظم بن گئے. ایک بندے نے تایاد نائل ہوا تھا، قانون بدل گیا، دوبارہ آئین ہو گئے. ٹھیک ہے، اس بندے کے لیے ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. اب کیا پتا کل قانون بن رہا ہو کہ جیسے منصور علی شاہ کا دیا ہوا ہر فیصلہ غلط ہم. ٹھیک ہے، کل قانون بن رہا ہو کہ بے شک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود کیوں نہ ہو، جو الیکشن کمیشن نے کسی کی پارٹی وابستگی پہ فیصلہ کر دیا وہ آدمی ہے، جیسے مخصوص قسم کے بعد بنا تھا. بالکل صحیح. تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو نواز شریف صاحب کو اس طرف سے تو پوری تسلی ہے. یہ باقی چیزیں وہ آج شام تک بیانیہ آ جائے گا کہ دیکھیں جی جیسے منصور کے پاس کیس لگا تھا تو ہمیں تو پوری توقع یہی تھی کہ یہی ہوگا. الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھ لیں نا کہ اس نے کیوں تعریفیں کی ہیں اس بینچ کی. بہرحال وہ اپنی جان بھی چھڑا رہے تھے بظاہر. آج ایک اور اہم کیس بھی لگا ہے آئینی بینچ کے سامنے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. ایڈوکیٹ خواجہ حارث جو ہیں وزارت دفاع کی طرف سے پیش ہوئے ہیں. ان کا جو مجھے بات سمجھ آئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو افواج پاکستان سے متعلق جو بھی قانون بنتا ہے آئین کے آرٹیکل 8 میں اس کو خاص طور پہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ کوئی اور قانون تو انسانی حقوق کے خلاف نہیں بن سکتا، مگر افواج پاکستان کے متعلق جو بھی قانون بنتا ہے وہ انسانی حقوق کے بنیادی انسانی حقوق کا جو چیپٹر ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتا، اس قانون پہ جو افواج پاکستان سے متعلق بنتا ہے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے آرمی ایکٹ کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں دے سکتی تھی کہ سویلین شہری جو ہے ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آرمی ایکٹ میں لکھ دیا گیا تھا پارلیمنٹ کی طرف سے قانون بنا کے افواج پاکستان کے بارے میں. جیسے جمال خان بندوخیل نے بڑے اس حوالے سے سوالات اٹھائے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو بینچ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں پورے بینچ کی ابھی آپ باڈی لینگویج جو ہے اس کو احساس اس لیے نہیں کر سکتے کہ جیسے جمال بندوخیل نے آج بیسیکلی لیڈ لیا اور سارے سوالات ان کے تھے. اس کو اگرچہ کاؤنٹر کسی نے نہیں کیا بینچ میں سے، ہوتا ہے نا جس کو اس کے کاؤنٹر کو شو. تو جیسے جمال بندوخیل نے جو 2-3 سوال اہم اٹھائے، انہوں نے کہا جی کہ اس ملک میں سب سے بڑا آفس پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، تو اگر وہاں پر کوئی خدا نخواستہ حملہ ہو تو کیس کہاں چلے گا. تو خواجہ حارث نے بھی کہا جی کہ وہ ATC میں چلے گا. تو انہوں نے پھر کہا جی کہ اگر کوئی آرمی آفیسر کو خدا نخواستہ قتل کر دے تو کیس کہاں چلے گا. تو انہوں نے کہا جی ATC میں چلے گا. تو انہوں نے کہا پھر آرمی تنصیبات پر حملہ کیوں وہاں چلے گا. تو خواجہ حارث نے کہا کہ یہ تو پھر قانون سازوں کا بنایا ہوا قانون ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی ہے کہ اس طرح کیس لیا جائے. پھر جیسے جمال بندوخیل نے مزید اس کو اوپر رسائی، انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ ملٹری ڈسپلن میں ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا. ایک بندہ محکمہ زراعت کے ڈسپلن میں ہے تو اس کو محکمہ زراعت کا اطلاق ہوگا. ایک بندہ کسی محکمے میں ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر اطلاق کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر اطلاق تو نہیں کیا جا سکتا. یہ جس جمال بندوخیل نے آج سارے سوالات خواجہ حارث سے کیے. خواجہ حارث نے کہا جی کہ FB علی کے اس کا حوالہ دیا کہ 2 سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے موجود ہیں جس میں مخصوص حالات میں یہ ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر جیسے محمد علی مظہر نے کہا جی کہ 2 دفعات تو آپ بینچ نے کالعدم بھی قرار دی، تو اس میں کچھ آپ نقائص جو ہیں نقائص بتائیں ہمیں کہ کیا اس میں
فالٹ کیا ہے جس کو ہم دور کریں. یہ آج کی مجموعی کارروائی تھی. اچھا اسی کے جسٹس ہوتے رہی. منوخیل کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک سویلین ایک شہری ہے وہ کسی فوجی آدمی کو اگر سیڈیوس کرتا ہے تو کیا سویلین کے آئینی حقوق بھی ختم ہو جائیں گے؟ وہ جو سویلین شہری، یہ ایک سوال انہوں نے ہاں، کیا. یہ سوال انہوں نے دیکھیں، کیا تھا. آئینی حقوق تو سویلین کے لیے تو برقرار رہے گا نا، کیونکہ وہ آرٹیکل 8 جو ہے وہ صرف افواج پاکستان سے متعلق قانون کے حوالے سے ہے، لیکن سویلین کو جب فوجی عدالت میں لے کے جائیں گے تو کیا ان پہ آئینی حقوق ان کو نہیں ملیں گے؟ جسٹس جمال منوخیل جس طرف کیس کو لے گئے ہیں نا، تو یہ 2 دفعات سے بات آج تک اگر کہیں تو آگے بھی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو مزید اس میں کوئی چیز ایڈ آن شاید ہو جائے. جسٹس جمال منوخیل کیا تھا ان کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے جو آج اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے پورا کہ یہ والا بالخصوص کوشچن کہ کیا یہ ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی. اور وہ تو جسٹس جمال منوخیل اگر ہم مختصر بات خلاصہ کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سویلین کا کسی بھی کنڈیشن میں ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. درست ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ ایف اینڈ برڈس ہٹا دی یہ جو سپریم کورٹ نے سویلین شہریوں کے فوجی عدالت میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا، ٹھیک ہے، جس کے خلاف اب یہ اپیل چل رہی ہے، تو اس فیصلے کی وجہ سے اب جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل اگر ہو رہا ہے اور 9 مئی کے چارجز ان پہ لگائے جاتے ہیں، تو اس میں کیا عمران خان جو ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ان پہ فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں چل سکتا؟ جو آبویس ہے. جسٹس جمال خان منوخیل جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں دیکھنا پڑے گا سپریم کورٹ کے والے اس فیصلے میں بھی ایک چیز نہیں ہے. اس میں ایک چیز ہے نا، ایک چیز تو ابھی باقی ہے کہ ایک بندہ اگر اندر اس کی ملی بھگت ثابت اندر کنسپریسی کی اور اندر سے لوگ ساتھ سیڈیوسنگ والی شک اڑا دی. ہاں سیڈیوسنگ، لیکن اگر اندر بندہ ہو اس کے تو، لیکن اس وقت فیض امیر کے ریٹائر تھے میرا خیال ہے، یا لیکن ان کے اوپر ملٹری ایکٹ تو لاگو تھا. ٹھیک ہے، تو ان کے اس پیمانے میں آتا ہے، یعنی وہ ایک الگ تشریح کا معاملہ ہو جائے گا کہ اس معاملے پہ وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. لیکن 9 مئی کا جو خصوص ہے جو ایکٹیولی وہاں گئے، یہ فیصلہ تو ان کی آتا ہے نا، کہ جن لوگوں نے جا کر گیٹ پہ حملہ کیا، جن لوگوں نے تنصیبات چلائیں، یہ کیس تو ان کی آتا ہے. وہ کنسپریسی والا ایلیمنٹ میرا خیال ہے پروٹیکٹڈ ہے. اس سے وہ تھوڑا سا پہلے تو عمران خان کی جنرل فیض میں، تو پھر جنرل فیض میں کی کسی ایکٹیو ڈیوٹی والے سے تعلق کو لنک بنانا ضروری ہوگا. وہ معاملہ پروٹیکٹڈ ہے، اس پہ یہ ججمنٹ لاگو نہیں ہے. وہ ایسا اگر ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کا ٹرائل میرا خیال ہے چل سکتا ہے، اگر ایسا کوئی ایسا لنک اسٹیبلش ہو جائے. لیکن یہ دیکھیں نا، سویلین شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل چاہے کسی بھی الزام میں، اس کے لیے کوئی معیار مقرر کرنے کے لیے تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا اہم ہے. تو اگر معیار مقرر نہیں ہے تو وہ تو پھر 9 مئی کے حوالے سے اگر یہ شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ فوجی حکام کی تحویل میں، تو جو ان شہریوں کو اکسانے والا ہے اس کو بھی انہیں شہریوں کی طرف فوجی حکام کی تحویل میں ٹرائل تو کیا جائے گا، جیسے ان کا ہو رہا ہے تو عمران خان کا بھی کر دیں گے. اس کے لیے وہ بہت زیادہ لنک تلاش کرنے کی اب ضرورت تو نہیں پڑے گی، کیونکہ آلریڈی 100 پھر وہ حملہ پلان کرنے والے تو حملہ پلان، لیکن وہ کیس اس میں تو فرد جرم ہو چکی ہے. اٹمپٹنگ بھی ہے نا، اٹمپٹنگ تو فرد جرم ہو چکی ہے نا. وہ جی ایس کیو گیٹ حملہ کیس ہے، اس میں فرد جرم ہوئی ہے 100 مجھے. دیکھیے اگر جنرل فیض نے بھی پلان کیا ہے عمران خان کے ساتھ مل کے، تو پھر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایکچولی جو ہے ایکسپیکٹر کلیئر کیا جا رہا ہے عمران خان کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے کہ پھر آپ کو بھی فوجی عدالت میں ہم لائیں گے؟ تو اسی لیے شاید جلد از جلد کچھ مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور عمران خان نے بھی اب تک ٹھیک کیا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل گیمنگ بھی ہو سکتا ہے، یہ سپریم کورٹ سے جلد فیصلہ لینے والی بات؟ دیکھیں ایک چیز تو تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا کہ ہواؤں میں ایک تاثر موجود ہے کہ کچھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں. عمران خان نے تو یہ پریس ریلیز آنے سے پہلے ہفتہ پہلے انہوں نے کمیٹی بنا دی ہوئی ہے، اور یہ ایسا پہلی بات ہے کہ عمران خان نے کمیٹی پہلے بنائی اور کہا جی یہ ہے اور کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کریں. کل وہ پارلیمنٹ میں بھی گئے، وہاں بھی انہوں نے کہا اور لا منسٹر نے ویلکم کیا کہ یس اب ہم پارلیمنٹ میں کچھ کریں گے. پرسوں بیرسٹر وکیل نے کہا جی کہ پی ٹی اے اپنے اسیران کی فہرست تیار کرے اور مذاکرات اب ہوں گے. تو مذاکرات کے اشارے تو مل رہے ہیں، اور اس دوران شاید کوئی نہ کوئی ایسی سبیل نکل بھی آئے کہ ایک نیا فیصلہ آ جائے شاید ملٹری کورٹس میں. اور اس میں ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے پچھلے 2-3 دن میں، اس میں ابھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ اس بینچ میں کوئی اس بینچ سابقہ بینچ کے فیصلے سے کوئی فالٹ اس بینچ نے نکالا ہوگا جی یہ انہوں نے کیسے کر لیا. ابھی تک ایسی کوئی ریمارکس کوئی آبزرویشن سامنے نہیں آئی. کیس بہرحال چل رہا ہے، آپ دیکھیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اسناد ملک نے بھی جوائن کیا. اسلام ملک صاحب آئے نا آپ ذرا. آج تو آپ اسناد ملک صاحب خواجہ حارث کے خوف سے آپ آئے نہیں ہیں سپریم کورٹ. کیا ہوا خواجہ حارث صاحب، آپ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا مسئلہ آپ نے کیا ہے اور ناراض ہم نے تو آپ کی خبر کی آپ کو ویریفیکیشن آپ جلنے سے آپ بتائیں.
یہ بتائیں کہ کیا خواجہ حارث صاحب کے لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے؟ آج وہ پیش تو ہوئے وزارت دفاع کی طرف سے. دیکھیں وہ ظاہری بات ہے ان کے رابطے فیملی کے ساتھ تھے، یہ کنفرم ہے. میں بھی وہ نہ انگیج ہوئے ہوں یا بیہائنڈ دا سین عموماً یہ ہوتا ہے سینئر وکیل، لیکن جو پرسوں ان کی وہ شدید علیل تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ موجود نہیں تھے. اور جو چارج فریم ہوا ہے بتایا جاتا ہے وہ ایک دن پہلے ہو گیا تھا جنرل فیض سے، تو اس میں خواجہ آصف صاحب کا، خواجہ حارث صاحب کا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جنرل فیض کا جو چارج شیٹ ہو گیا ہے یہ معاملہ کتنا آگے جائے گا؟ کتنا امکان ہے اس کا کہ واقعی جنرل فیض کا سراغ ہے؟ دیکھیں ہو بھی سکتی ہے، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں وہ ہو رہے ہیں حاصل. جب سے جنرل فیض کا معاملہ آیا ہے تو جو چیزیں کوشش ہو رہی تھی موجودہ رجیم کے خلاف وہ رک گئی ہیں. ہر طرف سے جو ہے پولیٹیکلی آبجیکٹ پی ٹی آئی تھوڑی بیک فٹ پہ گئی ہے. عمران خان کو بھی تھوڑا یعنی ان کو بھی یہ تھا کہ وہ تھوڑے بیک فٹ پہ گئے پی ٹی آئی اوور آل. اس کا ان کو اوور آل انہوں نے اسیس بظاہر یہ لگایا کہ جب تک یہ معاملہ پرولانگ رہتا ہے، جب تک ٹرائل چلتے رہتے ہیں، اتنے ان کے جو مقاصد ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے وہ ہوتے رہیں گے حل. اور جب سزا ہو جاتی ہے، جب چیز نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد کون سبجیکٹ. یہ جو اس سے پہلے والا سین ہے کہ یہ چارجز ہیں، اس میں یہ لوگ ہیں، اب 50 لوگ ہیں، کیا کیا نام آ رہا ہے، تو سارے لوگ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ تو یہ آبجیکٹو اچیو ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے آبجیکٹو مین ہے. آخر میں بھی سزا بھی جب آبجیکٹو ہو جائے، اور اب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اب مذاکرات کے لیے بھی کہتے ہیں کہ تیار ہے، خود مذاکرات کر رہی ہے، تو وہ ساری چیزیں حکومت کے حق میں جا رہی ہیں. تو حکومت کو کیوں ٹرائل کنکلوڈ کرنا چاہیے؟ میں اگر حکومت کے پوائنٹ آف ویو پہ دیکھا جائے تو وہ تو اس کو اسی طرح اس کو اسٹیٹس کو رکھیں گے اور پریشر رکھیں گے. جو اینٹی حکومت اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز ہر جگہ جام ہوئے ہیں، ان پہ ایک پریشر رکھنے کے لیے اس کو اسی طرح اسٹیٹس کو رکھا جائے. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ حسنات ملک. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی پہ اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.